اتر پردیش کے رائے بریلی لوک سبھا سیٹ سے کانگریس کے امیدوار راہل گاندھی نے ضلع مجسٹریٹ کے دفتر میں پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ بی جے پی نے رائے بریلی سے جبکہ دنیش پرتاپ سنگھ کو میدان میں اتارا ہے۔ اس دوران ان کے ساتھ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی اور پرینکا گاندھی کے شوہر وڈرا بھی موجود تھے۔ کانگریس نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ بڑے پیمانے پر لیڈر راہل گاندھی نے رائے بریلی اتر پردیش سے لوک سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ یہ الیکشن ملک میں جمہوریت کے تحفظ کا الیکشن ہے، ناانصافی کو شکست دے کر انصاف کے قیام کا الیکشن ہے۔ ہم جمہوریت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے، لڑیں گے اور جیتیں گے۔ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے راہل گاندھی نے اپنی ماں سونیا گاندھی، بہن پرینکا گاندھی واڈرا اور بہنوئی رابرٹ واڈرا کے ساتھ امیٹھی کے فرصت گنج ہوائی اڈے پر پہنچے۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت بھی ان کے ساتھ تھے۔ پارٹی کارکنوں اور قائدین کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے بھی نامزدگی داخل کرنے رائے بریلی میں تھے۔ 7 مرحلوں میں مشتمل عام انتخابات کے 5ویں مرحلے میں دونوں نشستوں کے لیے ووٹنگ 20 مئی کو ہوگی۔ راہل کو امیٹھی کے بجائے رائے بریلی سے میدان میں اترنے کا پارٹی کا اندازہ تھا۔ رائے بریلی سابق کانگریس صدر کے لیے امیٹھی سے بہتر اور محفوظ سیٹ ہے۔ برج بھوشن کے بیٹے کو قیصر گنج لوک سبھا سیٹ سے ٹکٹ ملنے پر خاتون پہلوانوں کا اظہار ناراضگی ہے، جس کی وجہ سے بی جے پی مشکل میں پڑ گئی ہے۔ اولمپک میڈل فاتح پہلوان ساکشی ملک اور سنگیتا پھوگاٹ کے علاوہ بجرنگ پونیا نے بھی برج بھوشن کے بیٹے کرن بھوشن کو قیصر گنج سیٹ سے ٹکٹ دینے جانے پر سوال کھڑا کر دیا ہے۔ بی جے پی نے خاتون پہلوانوں کے ساتھ مبینہ جنسی استحصال کے ملزم برج بھوشن شرن سنگھ کا ٹکٹ قیصر گنج سے ضرور کاٹ دیا، لیکن ان کی جگہ برج بھوشن کے بیٹے کرن بھوشن کو ٹکٹ دے کر اپنے لیے پھر سے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ خاتون پہلوانوں نے برج بھوشن کے بیٹے کو ٹکٹ دیے جانے پر بھی اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کے اس فیصلے پر سوال کیے ہیں۔ اولمپک فاتح خاتون پہلوان ساکشی ملک اور سنگیتا پھوگاٹ کے ساتھ ساتھ بجرنگ پونیا نے بھی قیصر گنج سے کرن بھوشن کو ٹکٹ دیے جانے کے بعد بی جے پی پر تنقید شروع کر دی ہے۔ سنگیتا پھوگاٹ نے اس معاملے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب دیکھ کر خاتون پہلوان کیا سوچ رہی ہوں گی۔ بجرنگ پونیا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ملک کے لیے بدقسمتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 مئی کو بی جے پی نے لوک سبھا انتخاب کے لیے امیدواروں کی ایک نئی فہرست جاری کی تھی۔ اس فہرست میں اتر پردیش کی قیصر گنج لوک سبھا سیٹ کے موجودہ رکن پارلیمان برج بھوشن کی جگہ ان کے بیٹے کرن بھوشن کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ کرن بھوشن یو پی ریسلنگ فیڈریشن کے صدر ہیں اور پہلی بار لوک سبھا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ برج بھوشن سنگھ کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ بی جے پی کی اس فہرست کو دیکھنے کے بعد خاتون پہلوانوں نے اپنی اظہار ناراضگی کیا ہے، لیکن بی جے پی اب ٹکٹ دے چکی ہے گی اور وہ ان کا پروپیگنڈا بھی شروع کر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات جیتنے پر بی جے پی کی حکومت آئین کے دیباچے سے لفظ سیکولر ہٹا دے گی۔ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری دشینت گوتم نے پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس بی جے پی پر آئین میں تبدیلی اور ریزرویشن ختم کرنے کے بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہے، لیکن بی جے پی کی قیادت اور وزیر اعظم نریندر مودی واضح کر چکے ہیں کہ آئین اور ریزرویشن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچائی ہے کہ آئین کو بدلنے کا گناہ کانگریس نے کیا ہے۔ آئین کی تمہید اس کی روح ہے۔ کانگریس حکومت نے تمہید بدل کر لفظ سیکولر کا اضافہ کر دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بی جے پی کی نئی حکومت ان الفاظ کو آئین کے دیباچے سے ہٹا کر اسے دوبارہ اصل شکل میں لائے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں اس کی پرانی شکل میں واپس لانے کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے۔ سیکولر لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکولر لفظ کا اضافہ کرنے سے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی روح کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ نہیں چاہتے کہ آئین کے دیباچے میں لفظ سیکولر ہو۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سی پی آئی کے قومی جنرل سیکریٹری اتل کمار انجان کا طویل علالت کے بعد جمعہ کی صبح یہاں ایک نجی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ اتل کمار انجان کی عمر تقریباً 71 سال تھی۔ اتل انجان کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور لکھنؤ کے ایک نجی اسپتال میں تقریباً 1 ماہ سے زیر علاج تھے، جہاں آج صبح انہوں نے آخری سانس لی۔ سی پی آئی لیڈر نے 1977 میں لکھنؤ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کی حیثیت سے اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا۔ ہندوستانی بائی بازو کی سیاست میں ان کا نام کافی مقبول تھا۔ وہ سماجی کاموں میں بھی کافی سرگرم تھے۔ کسانوں اور مزدوروں کے لیے اپنے کام کی وجہ سے سیاستدانوں میں ان کی ایک الگ پہچان تھی۔ برطانیہ کے کسی شہر کے پہلے مسلم میئر صادق خان نے اسلاموفوبیا اور مسلم دشمنی پر مبنی نفرت آمیز بیان پر رکن اسمبلی لی اینڈرسن پر کڑی تنقید کی ہے۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق لندن کے میئر صادق خان نے کہا کہ ٹوری پارٹی کے موجودہ رہنماؤں اور اراکین پارلیمان اور کابینہ کے وزراء کا مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز بیانات دینا انتہائی افسوسناک ہے۔
صادق خان نے کہا کہ اس قسم کے بیانات سے ملک میں اسلاموفوبیا کو فروغ ملے گا اور مسلمانوں پر پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ برطانیہ کی عظیم روایت اور حب الوطنی کے منافی بھی ہے۔ خیال رہے کہ رکن اسمبلی لی اینڈرسن کا ایک ریکارڈ شدہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ میئر صادق خان برطانیہ اس کے ورثے اور اس کی ثقافت سے نفرت کرتے ہیں۔ لی اینڈرسن نے یہ بھی کہا کہ صادق خان اسلام کے بنیاد پرستوں کے تابع اور میری ان باتوں کی تصدیق کابینہ کے دو وزراء بھی کر چکے ہیں۔ چند روز قبل یہ بھی خبر سننے میں آئی تھی کہ ایک کنزرویٹو امیدوار سوزن پال نے سوشل میڈیا پیجز پر گروپس کو فالو کیا ہے جس میں دیگر مذاہب کے خلاف نسل پرستانہ مواد پوسٹ کیا جاتا ہے اور صادق خان کو مسلمان ہونے کی بنا پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو میں 80 سال تک لگ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گزشتہ تنازعات کے بعد تعمیر نو کے رجحانات کی پیروی کی جائے تو غزہ کی پٹی میں گھروں کی تعمیر نو کا عمل اگلی صدی تک کیا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 7 ماہ سے جاری بمباری سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے جس سے گنجان آباد پٹی کی بہت سی اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ فلسطینی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے جنگجوؤں کے مہلک حملوں سے شروع ہونے والے تنازع میں تقریباً 80,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہونے والی اسرائیلی بربریت میں 35,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی طرف سے جاری اس جائزے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کو تمام تباہ شدہ گھروں کی بحالی کے لیے تقریباً 80 سال درکار ہیں۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بہترین صورتحال میں جس میں تعمیراتی سامان 2021 میں آخری بحران کے مقابلے میں 5 گنا تیزی سے پہنچا جا سکتا ہے، یہ 2040 تک ہو سکتا ہے۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کرمنل کیس میں ان کے اور سابق وکیل مائیکل کوہن کی خفیہ آڈیو ٹیپ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عدالت میں پیش کی یہ آڈیو 2016 کے انتخابات سے قبل کی ہے جس میں ٹرمپ نے اپنے وکیل سے جنسی اسکینڈل سے متعلق گفتگو کی ہے۔ فوج فلموں کی اداکارہ کے وکیل کیتھو ڈیوسن نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ 2016 کے انتخابات سے پہلے جنسی اسکینڈل دبانا چاہتے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کیس میں اپنے خلاف جنسی اسکینڈل سمیت 34 سے زائد الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ امریکہ میں گھوڑے کی ایک چھوٹی نسل نے سب سے لمبی دم رکھنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست جنوبی کیرولینا سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹے سے گھوڑے نے 5 فٹ 11.26 کی دم سے سابق ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ گھوڑے کا خود کا قد 3 فٹ اور 1 انچ ہے جبکہ اس کی عمر 36 سال ہے۔ گھوڑے کی مالک خاتون ریسا فارموسن نے گنیز ورلڈ ریکارڈ کو بتایا کہ وہ سوئیٹی کی دم کو پلاسٹک میں لپیٹ لیتی تھی تاکہ جب گھوڑا چلے تو وہ زمین پر نہ گھسے۔ خاتون نے یہ بھی بتایا کہ وہ سال میں 2 بار دم کو شیمپو سے دھوتی ہے اور کنڈیشن بھی کرتی ہے۔ ریسا 2012 میں ایک گھوڑے کی موت کے بعد بقیہ 2 گھوڑوں کی دلجوئی کے لیے سوئیٹی کو خرید کر لائی تھیں۔ ریسا نے بتایا کہ میں ایک آدمی کے استبل میں گئی تھی اور بہت سے گھوڑوں میں سے میں نے سوئیٹی کا انتخاب کیا۔ سوئیٹی کی دم پہلی بار 2012 میں زمین کو چھونے لگی تھی اور تب سے اب تک یہ بڑھ رہی ہے۔